ہجرت کے ایام تھے، ایمرجنسی کے دن تھے اور سفر ہو رہا تھا اور پیچھے کافر لگے ہوئے تھے. اتنی ایمرجنسی جو ہوتی ہے اس میں آداب نہیں یاد رہتے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور کفار و مشرکین آپ کے تعاقب میں ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا معیار اور اسٹیٹس دیکھیے کہ ایمرجنسی جتنی بھی ہے اور بظاہر تعاقب کرنے والے جتنے بھی خطرناک، فرماتے میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے دودھ تلاش کرنے گیا ہجرت کے سفر میں، اور میں حضور کے لیے دودھ ڈھونڈ کے لایا، اور جب میں لایا تو محبوب سو چکے. فرماتے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے نبی کو جگاؤں، یہ مجھے اجازت نہیں ملی. لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے. فرماتے وہ دودھ کا پیالہ لیے میں کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو پھر میں نے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے وہ پیش کیا. ایمرجنسی جتنی بھی ہے، حالات جتنے بھی کٹھن ہیں، ہمیں آداب کو بھولنا نہیں ہے. تعداد جتنی مرضی بھی وہاں پہنچ جائے، رش جتنا مرضی بھی ہو، تھکاوٹ جتنی مرضی بھی ہو، حرمین کی حاضری کے وقت بظاہر قانون کے تعلق سے ہمیں چند پابندیوں سے بھی جتنا مرضی سختی سے گزرنا پڑے، لیکن آداب کو بھولنا نہیں ہے. کسی مقام پر بھی ادب کے معیار سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا، ادب بڑا ضروری ہے. یہ بڑا آپ جتنے والد صاحب جتنا مرضی بھی سخت بولے، اللہ کہتا ہے اف نہیں کرنی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین ظلم بھی کرے تو خدمت کر دی. پوچھنے والے نے 1 دفعہ پوچھا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ ظلم بھی کرے، اگرچہ ظلم بھی کرے، اگرچہ ظلم بھی کرے، تم نے بہرحال ان کی فرما بردار. جو ادب والی جگہ ہے وہاں ادب ہی ہوگا، دوسرا کچھ ہو سکتا نہیں ہے. اپنے مزاج سے ادب کو کبھی نہ نکلنے دیں، اور جب بے ادبوں سے بھی ملے نا تو پھر بھی آپ تو ادب والے ہیں. آپ کا سٹیٹس وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس بندے کا ہے. آپ کا معیار تھوڑا بلند ہونا چاہیے، آپ کا رویہ تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے. مجھے کھا گئی اس شخص کی بات جسے بڑے تنزیہ طور پر کسی نے بیت اللہ کے سامنے کہا اب توبہ کر لے. وہ بھی غصہ کر سکتا تھا لیکن کوئی ادب والا تھا. اس نے کہا یار تو دعا کرنا، میں توبہ کر رہا ہوں، وہ میری قبول کر لے. اس نے تنزیہ کہا چل کر لے توبہ، بڑی ہو گئی. کہنے لگا تو دعا کر وہ میری قبول کر لے. تو محسوس ہوتا ہے کسی نے تربیت دی ہے، کسی نے سمجھایا ہے، کہیں سے سیکھا.